अस्सलाम वालेकुम। नादरीन, प्यारे दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, मैं हाफिज सफदरनवाज एडवोकेट आपको अपने इस्लामी चैनल के अंदर खुश आमदीद कहता हूँ। और हर रोज़ की तरह आज भी हम इंशाल्लाह पारा नंबर 25 सूरतुल जासिया की आयत नंबर 1 ता 16 तक की तिलावत, तर्जुमा, तफसीर और शान नज़ूल पढ़ने का शर्फ हासिल करेंगे। तिलावत शुरू करने से पहले हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, आप भी मेरे साथ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हामीम। तंजीलुल किताबि मिनल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम। इन्न फिस समावाति वल अर्दि लआयातिल लिल मुमिनीन वफ़ी ख़ल्क़िकुम वमा यबुस्सु मिन दाब्बतिन आयातुल लिक़ौमिन युक़िनून। वख्तिलाफिल लैलि वन्नहारि वमा अंज़लल्लाहु मिनस समाई मिर रिज़्क़िन फ़अहया बिहिल अर्द बअद मौतिहा व तस्रीफ़िर रियाहि आयातुल लिक़ौमिन यअक़िलून। तिल्का आयातुल्लाहि नतलूहा अलैका बिल हक़्क़ फबिअय्यि हदीसिम बअदल्लाहि व आयातिहि युमिनून। वैलुल लिकुल्लि अफ़्फ़ाकिन असीम यस्मउ आयातिल्लाहि तुतला अलैहि सुम्मा युसिर्रु मुस्तकबिरन कअल्लम यस्मअहा फबश्शिरहु बिअज़ाबिन अलीम। वइज़ा अलिमा मिन आयातिना शैअन इत्तख़ज़हा हुज़ुवा उलाइका लहुम अज़ाबुम मुहीन मिन वराइहिम जहन्नम वला युगनी अन्हुम मा कसबू शैअन वला मत्तखज़ू मिन दूनिल्लाह वला मत्तखज़ू मिन दूनिल्लाहि औलिया
وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منها إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: سورہ جاسیہ مکی ہے۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ اس میں 37 آیتیں اور 4 رکوع ہیں۔ کتاب کا اتارنا ہے اللہ عزت و حکمت والے کی طرف سے۔ بے شک آسمانوں اور زمین میں نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے اور تمہاری پیدائش میں، اور جو جانور وہ پھیلاتا ہے ان میں نشانیاں ہیں یقین والوں کے لیے، اور رات اور دن کی تبدیلیوں میں، اور اس میں کہ اللہ نے آسمان سے روزی کا سبب می اتارا تو اس سے زمین کو اس کے مرے پیچھے زندہ کیا، اور ہواؤں کی گردش میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے۔ یہ اللہ کی آیتیں ہیں کہ ہم تم پر حق کے ساتھ پڑھتے ہیں، پھر اللہ اور اس کی آیتوں کو چھوڑ کر کون سی بات پر ایمان لائیں گے؟ خرابی ہے ہر بڑے بہتان ہائے گناہ گار کے لیے۔ اللہ کی آیتوں کو سنتا ہے کہ اس پر پڑھی جاتی ہیں، پھر ہٹ پر جمتا ہے، غرور کرتا گویا انہیں سنا ہی نہیں، تو اسے خوشخبری سناؤ دردناک عذاب کی، اور جب ہماری آیتوں میں سے کسی پر اطلاع پائے اس کی ہنسی بناتا ہے۔ ان کے لیے خواری کا عذاب ان کے پیچھے جہنم ہے، اور انہیں کچھ کام نہ دے گا ان کا کمایا ہوا، اور نہ وہ جو اللہ کے سوا حمایتی ٹھہرا رکھے تھے، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ راہ دکھانا ہے، اور جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کو نہ مانا ان کے لیے دردناک عذاب میں سے سخت تر عذاب ہے۔ اللہ ہے جس نے تمہارے بس میں دریا کر دیا کہ اس میں اس کے حکم سے کشتیاں چلیں، اور اس لیے کہ اس کا فضل تلاش کرو، اور اس لیے کہ حق مانو، اور تمہارے لیے کام میں لگائے جو کچھ آسمانوں میں ہیں اور جو کچھ زمین میں اپنے حکم سے۔ بے شک اس میں نشانیاں ہیں سوچنے والوں کے لیے۔
ایمان والوں سے فرماؤ درگزر کریں ان سے جو اللہ کے دنوں کی امید نہیں رکھتے، تاکہ اللہ ایک قوم کو اس کی کمائی کا بدلہ دے، جو بھلا کام کرے تو اپنے لیے اور برا کرے تو اپنے برے کو، پھر اپنے رب کی طرف پھیرے جاؤ گے۔ اور بے شک ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب اور حکومت اور نبوت عطا فرمائی، اور ہم نے انہیں ستھری روزیاں دیں اور انہیں ان کے زمانے والوں پر فضیلت بخشی۔ معزز ناظرین، یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوا۔ اب اس کی تفسیر تسلسل سے سورۃ الجاثیہ کی تفسیر اس کے شروع سے۔ یہ سورہ جاثیہ ہے، اس کا نام سورہ شریعہ بھی ہے۔ یہ سورۃ مکیہ ہے، سوائے آیت قل للذین آمنوا یغفروا کے۔ اس سورت میں 4 رکوع، 37 آیتیں، 488 کلمے، 2191 حرف ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی وحدانیت پر دلالت کرنے والی، یعنی تمہاری پیدائش میں بھی اس کی قدرت و حکمت کی نشانیاں ہیں کہ نطفے کو خون بناتا ہے، خون کو بستہ کرتا ہے، خون بستہ کو گوشت پارا، یہاں تک کہ پورا انسان بنا دیتا ہے کہ کبھی گھٹتے ہیں کبھی بڑھتے ہیں، اور ایک جاتا ہے دوسرا آتا ہے، کہ کبھی گرم چلتی ہے کبھی سرد، کبھی جنوبی کبھی شمالی، کبھی شرقی کبھی غربی۔ یعنی نضر بن حارث کے لیے شان نزول کہا گیا ہے کہ یہ آیت نضر بن حارث کے حق میں نازل ہوئی، جو عجم کے قصے کہانیاں سنا کر لوگوں کو قرآن پاک سننے سے روکتا تھا، اور یہ آیت ہر ایسے شخص کے لیے عام ہے جو دین کو ضرر پہنچائے اور ایمان لانے اور قرآن سننے سے تکبر کرے، یعنی اپنے کفر پر ایمان لانے سے، یعنی بعد موت ان کا انجام کار اور مآل دوزخ ہے، مال جس پر وہ بہت نازاں ہیں، یعنی بت جن کو پوجا کرتے تھے۔ قرآن شریف بحری سفروں سے اور تجارتوں سے اور غواصی کرنے اور موتی وغیرہ نکالنے سے، اس کے نعمت و کرم اور فضل و احسان کا، سورج، چاند، ستارے وغیرہ، چوپائے، درخت، نہریں وغیرہ جو دن کے اس نے مومنین کی مدد کے لیے مقرر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کے دنوں سے وہ وقائع مراد ہیں جن میں وہ اپنے دشمنوں کو گرفتار کرتا ہے۔ بہرحال ان امید نہ رکھنے والوں سے مراد کفار ہیں، اور معنی یہ ہے کہ کفار سے ایذا پہنچے اور ان کے کلمات جو تکلیف پہنچائیں، مسلمان ان سے درگزر کریں، منازعت نہ کریں۔ وکیل ان الآیت منسوخۃ بآیت القتال۔ شان نزول، اس آیت کی شان نزول میں کئی قول ہیں۔ ایک یہ ہے کہ غزوہ بنی مستلق میں مسلمان بیر مریسیہ پر اترے۔ یہ ایک کنواں تھا، عبداللہ بن ابی منافق نے اپنے غلام کو پانی کے لیے بھیجا، وہ دیر میں آیا تو اس سے سبب دریافت کیا۔ اس نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنویں کے کنارے پر بیٹھے تھے جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشقیں نہ بھر گئیں، اس وقت تک انہوں نے کسی کو پانی بھرنے نہ دیا۔ یہ سن کر اس بدبخت نے ان حضرات کی شان میں گستاخانہ کلمے کہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی خبر ہوئی تو آپ تلوار لے کر تیار ہوئے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اس تقدیر پر یہ آیت مدنی ہوگی۔ مقاتل کا قول ہے کہ قبیلہ بنی غفار کے ایک شخص نے مکہ مکرمہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دی تو آپ نے اس کو پکڑنے کا ارادہ کیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اور ایک قول یہ ہے کہ جب آیت من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا نازل ہوئی تو فتخاس یہودی نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رب محتاج ہو گیا، معاذ اللہ تعالی۔ اس کو سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار کھینچی اور اس کی تلاش میں نکلے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی بھیج کر انہیں واپس بلوا لیا، یعنی ان کے اعمال کا، نیکی اور بدی کا ثواب اور عذاب اس کے کرنے والے پر ہیں۔
وہ نیکوں اور بدوں کو ان کے اعمال کی جزا دے گا، یعنی توریت ان میں بکثرت انبیاء پیدا کر کے حلال کشائش کے ساتھ فرعون اور اس کی قوم کے اموال و دیار کا مالک کر کے اور من و سلوہ نازل فرما کر۔ معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج تک کی یہاں تلاوت ترجمہ تفسیر اور اس کا شان نزول اختتام پذیر ہوا۔ ہم اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر اس کلام مقدس کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات کے صدقے اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اس کے احکامات کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت کے مطابق اور صحابہ کرام کے نقش قدم کے اوپر اللہ تعالیٰ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام پریشانیاں دور فرمائے، تمام بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرمائے، تمام مرحومین کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ و بالا مقام عطا فرمائے۔ آپ تمام معزز ناظرین سے یہ استدعا رہتی ہے کہ آپ ضرور اس یوٹیوب کے میرے چینل کو ضرور لائک شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اس کے بیل والے آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں قرآن پاک کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات کے صدقے خیر و برکت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام پریشانیاں دور فرمائے، تمام بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرمائے، تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ و بالا مقام عطا فرمائے۔ اور آپ تمام معزز ناظرین سے یہ استدعا رہتی ہے کہ ختم نبوت کے صدقے، اس رمضان شریف کے اختتام کے صدقے، اس آج کے دن بہت ساری دعائیں قبول ہوں گی، تو آپ سے یہ استدعا ہے کہ آپ ضرور اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ دوستوں تک پہنچانے کے لیے اپنا کردار ضرور ادا کریں، خود بھی دیکھیں، دوسرے لوگوں کو تلقین کریں۔ اور میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دن قیامت مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو، آمین ثم آمین۔